السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ اس ثواب اور گناہ کے چکر میں ہم اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہم نے انسانیت کو ہی بھلا دیا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو اس کو پہلے ثواب اور گناہ کے ترازو میں تولتے ہیں۔ یعنی ہم نے کسی بزرگ کو سڑک بھی پار کروانا ہو تو ہمارے لاشعور میں یہی حساب چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ آپ کو میرے خیالات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پہلے مجھے بات مکمل کر لینے دیجیے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں نے کسی نصاب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں تو ثواب ملتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آج 32-40 سال کے ہو کر بھی ہم قرآن صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، کبھی ترجمہ پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہمارے لیے کیا احکامات ہیں اور کن اصول و ضوابط کا پابند ہو کر زندگی گزارنی ہے، کبھی نہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی یہ بات۔ کیونکہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھنا ہے۔ سارا سال ہم اللہ اور اس کے احکامات سے دور رہتے ہیں اور رمضان المبارک میں قرآن پاک ختم کرنے کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ڈبل ثواب ملتا ہے نا۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کتنے قرآن ختم کر لیے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو ثواب اور گناہ کے چکر میں ڈال کر اچھائی اور برائی کی پہچان ہی ختم کر دی ہے۔ ہم کوئی کام یہ سوچ کر نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ اچھائی کا کام ہے یا یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، بلکہ لاشعور میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے بندو، ہر اچھا کام نیکی ہے اور ہر برائی گناہ ہے۔ یعنی کسی بھی کام کی بنیاد اچھائی اور برائی کو ہونا چاہیے، نہ کہ ثواب اور گناہ کو۔ ثواب اور گناہ تو جزا و سزا کے طور پر اچھائی اور برائی کے صلے میں ملتا ہے، تو پھر اپنے بچوں کو کیوں نہ اچھائی اور برائی میں فرق بتائیں، نہ کہ ثواب اور گناہ کے۔ میری 5 سالہ بیٹی ایک دن اسکول سے آ کر کہنے لگی کہ فلاں کام کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ آپ کو کس نے بتایا اور یہ ثواب کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی، پتہ نہیں، ٹیچر نے کہا تھا۔ میں اگلے روز اسکول چلا گیا اور ہیڈ ٹیچر سے درخواست کی کہ بچوں کو ایسی باتوں میں نہ الجھایا جائے جن کا ابھی ان کو ٹھیک سے ادراک بھی نہیں۔ میری بیٹی کو اچھائی اور برائی کا پتہ ہے، آپ پلیز اچھے اور برے کاموں میں فرق کی تعلیم دیں، ثواب اور گناہ کے چکر میں مت ڈالیں۔ آپ خود بتائیے کہ ایک 4-5 سال کا بچہ آپ سے سوال کرے کہ یہ ثواب کیا ہوتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یونیورسٹی میں میری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ ہم سے اچھا وہ غیر مسلم ہے جو کسی کو سڑک پار کرواتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ اس سے اس کو ثواب ملے گا، بلکہ وہ یہ کام انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلم ممالک میں انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بچے گلی کے آوارہ پلے کو پتھر مار کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ایک ظلم ہے، اور یہ کہ خود ہمارا اسلام جانوروں کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی بھی جانور کو ایذا دینا گناہ کا کام ہے تو آپ رک جائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کو یہ پتہ ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب کا کام ہے، اس لیے آپ زور و شور سے اسے مارتے ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں اعمال کی بنیاد اچھائی یا برائی نہیں، بلکہ ثواب اور گناہ ہے۔ آپ کو مختلف میسیجز اور ویڈیوز موصول ہوتی ہیں کہ فلاں چیز اتنی بار پڑھ کر فارورڈ کریں تو اتنا ثواب ملے گا، یا یہ کہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ثواب کا عنصر ختم کر دیا جائے تو کوئی بھی کسی سے اچھی یا بھلائی کی بات شیئر نہ کرے۔ میں جب اپنے حلقہ احباب میں یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پانی یا رزق ضائع مت کریں، تو میں یہ کسی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے نہیں کرتا، بلکہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اخلاقی طور پر غلط ہے۔ اب اگر میں یہ ثواب کی نیت سے کروں تو پھر اخلاقیات، اخلاص اور انسانیت کا تو جنازہ نکل جائے۔ ایک مشہور قول ہے کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ مجھے جنت چاہیے یا دوزخ کا ڈر ہے، بلکہ اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، ثواب اور گناہ کی حقیقت، اہمیت اور افادیت اپنی جگہ، لیکن اگر ہم اپنے تمام اعمال کو ثواب کا حساب کتاب لگا کر کریں گے تو یہ محض ایک کمیشن جیسا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ کام
اتنا کمیشن، یہ اخلاص تو نہ ہوا نا؟ پھر اللہ کے نزدیک تو وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، اور پرہیزگار وہ ہے جو انسانیت کی بھلائی اور اللہ کی رضا کے لیے سب کرتا ہے، نہ کہ ثواب اکٹھا کرنے کی غرض سے۔ اس عمل کا کیا فائدہ جو محض ثواب کی غرض سے کیا جائے؟ یہ تو سراسر خود غرضی ہوگی نا۔ تو اے اللہ کے بندو، ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھائی اور برائی کو معیار بنا کر کریں۔ ثواب اور گناہ کا کام اللہ اور اس کے فرشتوں پر چھوڑ دیں۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں میں اگر اخلاص شامل نہ ہو تو وہ محض خود غرضی اور دکھاوا ہے۔ میرے خیالات کسی کو پسند نہ آئے ہوں یا ایسے خیالات سے کسی کی دل آزاری ہو تو پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔